سانحہ مشرقی پاکستان 16 دسمبر 1971 کو پیش آیا، جسے سقوط ڈھاکہ بھی کہا جاتا ہے۔ دسمبر کا مہینہ شروع ہوتے ہی غم کی ایک عجیب سی کیفیت دل و دماغ پر طاری ہو جاتی ہے۔ یوں تو قیام پاکستان سے لے کر آج تک ارض وطن نے بے شمار صدمات، دکھ اٹھائے، کئی المناک سانحات کا سامنا کیا، لیکن سقوط ڈھاکہ ملک کے دو لخت ہونے سے بڑا صدمہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ جب یہ المناک سانحہ رونما ہو رہا تھا تو ہر محب وطن پاکستانی کی آنکھ اشکبار، پورے ملک میں سوگ کی سی کیفیت تھی۔ اگرچہ اس قومی سانحے کا زخم لیے 2 نسلیں دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں، لیکن یہ وہ ناسور ہے جو آج بھی رس رہا ہے۔ 16 دسمبر 1971 وہ سیاہ ترین دن تھا جب اپنوں کے غیر ذمہ دارانہ رویوں اور غیروں کی عداوت و سازش کے نتیجے میں وطن عزیز 2 لخت ہو گیا۔ مشرقی پاکستان کے محب وطن شہریوں پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ دسمبر کا مہینہ شروع ہوتے ہی غم کی ایک عجیب سی کیفیت دل و دماغ پر طاری ہو جاتی ہے۔ کم از کم ہمارا اور ہم سے پچھلی نسلوں کا دکھ تو تازہ ہو ہی جاتا ہے کہ یہ سانحہ تھا ہی اتنا کربناک کہ جسے آج بھی الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ جہاں پاکستان کا ایک بازو جدا ہو جانے کا اثر سماج کے تمام طبقات پر ہوا، وہیں حساس ترین طبقے، شعراء اور ادبا نے بھی اس المیے کا بہت اثر لیا۔ حبیب جالب ہوں یا مجید امجد، اختر لکھنوی ہوں یا نظر لکھنوی، واجد امیر یا ڈاکٹر فخر عباس نے اس سانحے کے نتیجے میں ہونے والی ہجرت اور اس دوران سہی جانے والی انسانی اذیتوں کو کھل کر بیان کیا۔ سابق بنگالی سفیر کرنل شریف الحق اپنی کتاب پاکستان سے بنگلہ دیش تک میں اس بات کا انکشاف کر چکے ہیں کہ شیخ مجیب الرحمان کے بھارتی خفیہ ایجنسی را سے رابطے تھے۔ شیخ مجیب الرحمان نے بی بی سی سے انٹرویو میں بھی اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ وہ پہلے ہی سے علیحدگی کے منصوبے پر کام کر رہے تھے، جبکہ بھارتی سازش اور مشرقی پاکستان کے دکھ پر لاہور کے معروف شاعر ڈاکٹر فخر عباس نے کہا کہ جب دیس بٹا 2 ٹکڑوں میں، جب پھوٹ پڑی انسانوں میں، سکھ چین گیا ہنگاموں میں، جب جنگ چھڑی 2 ملکوں میں، بنگال جدا ہم سب سے ہوا، دل چھلنی میرا تب سے ہوا، بھارت نے سازش کی گہری، جو چال چلی وہ تھی گہری۔ ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ ہم 1947 کی ہجرت اور سقوط ڈھاکہ دونوں واقعات کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتے۔ بلا شبہ سقوط ڈھاکہ کا زخم آج بھی پاکستانی کے دل میں تازہ ہے اور جو شاید روز ابد تک بھر بھی نہیں سکتا۔ ہر سال دسمبر کا مہینہ آتے ہی اس زخم سے رہ رہ کے ٹیسیں اٹھتی ہیں۔ خصوصاً بنگلہ دیش کے 66 کیمپوں میں محصور ہو جانے والے محب وطن پاکستانیوں کی حالت زار پر دل خون کے آنسو روتا ہے کہ خانمہ برباد محصورین آج بھی محب وطنی کا تمغہ اپنے سینوں پر سجائے پاکستان کی راہ دیکھ رہے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ سقوط ڈھاکہ بر صغیر کی تاریخ کا ایک درد انگیز باب ہے جسے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔